قرآن سے رشتہ مضبوط ہوگا تو یہ دنیاوی تعلیم دینی تعلیم بن جائے گی. آپ ڈاکٹری کرو گے تو ڈاکٹر ہو کر کے بھی ایک مسلمان رہو گے، اور وہ ڈاکٹری دینی تعلیم ہوگی، انجینئرنگ دینی تعلیم ہوگی، لا دینی تعلیم ہوگی. قرآن سے رشتہ مضبوط ہونا چاہیے. یہ دو باتیں میں نے کہہ دیں، اور جو اصل رجوع القرآن کی بات تھی اس پر میں بات کر رہا ہوں. ہم نے جو پہلی آیت تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل بیان فرما رہے، ایک گواہی بیان کر رہے ہیں، ایک شکوہ بیان کر رہے ہیں. کیا؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اور رسول کہیں گے اے میرے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. قرآن کو چھوڑ دینے کا کیا مطلب؟ تو 5-6 مطلب ہے، بیک وقت 5-6 مطلب مراد ہیں. پہلا مطلب ہے کہ قرآن کو قبول ہی نہیں کیا کہ اللہ کی کتاب ہے، یہ تسلیم ہی نہیں کیا، قرآن پر ایمان ہی نہیں لائے. پہلا مطلب یہ. دوسرا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی معنی و مطالب کو سمجھنا چھوڑ دیا. تیسرا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا چھوڑ دیا. چوتھا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا. اور بھی اسی طرح کے مطلب قرآن سے ریلیٹڈ ہیں. الحمدللہ جو ہمارا یہاں مجمع ہے قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہے، اس چیز کے ہم مجرم نہیں ہیں. عقیدے کی لحاظ سے عملی طور پر ہم نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے، بہت سی چیزوں کو چھوڑ رکھا ہے. موٹی مثال ہماری بہنیں بیٹھی، میں ان کے لیے الگ سے بولوں گا، قرآن کے آیتوں کے ذریعے سے ان کی ذمہ داری بتلاؤں گا. موٹی مثال تقریباً 9 رشتوں سے عورتوں کو وراثت میں حصہ ملتا ہے. ہم آپ دیکھیں کتنے رشتوں سے اور لڑکیوں کو وراثت میں حصہ دیتے ہیں، ایک طرف سے چھوڑ دیا. اور وراثت کا جو قانون بیان ہوا وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی طرف سے طے کردہ حدود ہے. حدود، ایک طرف آگ جل رہی ہو، ایک طرف راستہ ہو، ایک لکیر کھینچی ہو، اس سے ادھر جاؤ گے آگ میں گر جاؤ گے. قرآن نے کہا کہ یہ حصے جو ہیں اللہ کی طرف سے حدود ہیں، اگر یہ حصے نہیں دو گے تو حدود کو توڑنے والے ہوگے اور تباہی کی طرف جانے والے ہوگے. ہم کتنا حصہ دیتے ہیں؟ مطلب ہے کہ عملی طور پر ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اپنی امت کی شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا، عملی طور پر چھوڑ دیا. یہ کوتاہی اگر ہمارے اندر ہے ہم اس کو درست کریں. قرآن کے پیغام کو پہنچانے کا کام کتنا ہم کرتے ہیں؟ جب ہم خود پڑھتے ہی نہیں ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہیں تو پہنچائیں گے کیسے؟ جب میں پہنچا تو شریف بھائی کچھ ایسی باتیں کہہ رہے تھے جس سے بظاہر مایوسی ٹپک رہی تھی. اتنا بڑا شہر ہے، اتنا ہی مجمع یہاں شہر کے اندر ہے مسلمانوں کا. پورے ملک کے اندر جو انٹلیکچوئل پرسنس ہیں وہ دل و دماغ جوڑ کر کے بیٹھ گئے کہ امت کو آگے بڑھانا ہے، رسوائی کے گڑھے سے نکالنا ہے. سب فکر مند ہیں. حالات جس طرح سے تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، لیکن امت اتنی غفلت میں ہے. بڑوں کی آواز پر، بڑوں کے کال پر اور ہمارے انٹلیکچوئل پرسنس کی آواز پر، ان کے منصوبوں پر، ان کے عزائم پر حاضری میں ہم کتراتے ہیں. یہ بھی قرآن کو چھوڑ دینا. جب قرآن سنتے نہیں کیا پہنچائیں گے؟ قرآن کو پڑھنا بھی چھوڑ دے، یہ بھی قرآن کو چھوڑ دینا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے. تو یہ اس کی تشریح بعد میں کروں گا. پڑھنا سب سے پہلی چیز، بڑی چیز پڑھنا، منہ سے پڑھنا، یہ بھی معمولی چیز نہیں ہے. قرآن کی تلاوت بغیر سمجھے پڑھنا بھی ثواب کی بات ہے، ثواب کی چیز ہے. پہلے زمانے میں بغیر سمجھے لوگ پڑھتے تھے. ان کی زندگی اتنی پاکیزہ ہوتی تھی کہ ان کے سامنے سونے کا ایک ڈھیر لگا ہو، سوئی کے نوک کے برابر اس میں بےایمانی نہیں کر سکتے، خیانت نہیں کر سکتے تھے. کہیں کاغذ میں لکھا نہیں جاتا تھا، کوئی تحریر نہیں ہوتی تھی، زبان سے جو بات کہہ دیتے تھے سر کٹ جائے لیکن زبان کی بات وہ بدلتے نہیں تھے. قرآن کی تلاوت کی برکت سے بغیر سمجھے تلاوت کا اثر پڑتا ہے، بغیر سمجھے ان کی زندگی اتنی پاکیزہ ہوتی تھی. اس پر جو کنفیوژن ہوتا ہے، کچھ لوگوں کی طرف سے باتیں آتی ہیں، اس کو میں دور کر دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ بعشر امثالها، جس نے ایک حرف اللہ کی کتاب سے پڑھی تو اس کے لیے 10 نیکیاں
اسی طرح سے ہوں گی۔ لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، لیکن الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ الف لام میم جب پڑھا تو اس کا کیا مطلب کس نے سمجھا؟ کوئی مطلب ہی نہیں سمجھ سکا۔ مطلب یہ کہ بغیر سمجھے پڑھو گے تو بھی تم کو ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں تبدیلی لائیں گے، انقلاب پیدا ہوگا۔ شرط یہ کہ خلوص نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے پڑھی جائے۔ یہ قرآن کی آیتیں۔ دوسری حدیث میں ابن ماجہ کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان البیت لیتسع علی اہلہ تحضرہ الملائکہ وتہجرہ الشیاطین ویکثر خیر یقرأ فیہ القرآن۔ وہ گھر جس میں قرآن پڑھا جاتا ہو، اس کے گھر والوں پر وسعت ہوتی ہے، اور وہاں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور شیطان اس گھر کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور اس میں خیر میں اضافہ ہو جاتا ہے جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہو۔ اور وَإِنَّ الْبَيْتَ لَيَضِيقُ عَلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْجُرُهُ الْمَلَائِكَةُ وَتَحْزُرُهُ الشَّيَاطِينُ، اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہوتی ہو، اس گھر میں تنگی اور پریشانی کھڑی ہو جاتی ہے، اور اس گھر کو ملائکہ چھوڑ دیتے ہیں، اور اس گھر میں شیاطین حاضر ہوتے ہیں جس میں قرآن کی تلاوت نہ ہوتی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ ہم لوگ مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں، دعا تعویذ بابا پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں کہ شیطان گھر سے نکل جائے، برکت آنے لگے۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا یہ طریقہ ہے، قرآن کی تلاوت کرو گے فرشتے آئیں گے اور شیطان چلے جائیں گے۔ قرآن کی تلاوت نہیں کرو گے تو جو بابا آئے گا وہ بابا خود بڑا شیطان ہوگا، تمہارے جیب کو بھی ہلکا کر دے گا، تمہارے ایمان کو بھی ہلکا کر دے گا، اور تمہاری مصیبتوں میں اضافہ کر دے گا۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ تلاوت کرو گے تو شیطان بھاگیں گے، فرشتے آئیں گے۔ تلاوت نہیں کرو گے فرشتے بھاگیں گے، شیطان آئیں گے۔ وہ شیطان کے بھی لباس میں ہوں گے، اور انسان اور باباؤں کے لباس میں ہوں گے۔ اور ایک روایت میں رسول اللہ سے فرمایا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، عن ابی ذر قال قلت یا رسول اللہ اوصنی، حضرت ابو ذر نے فرمایا اے اللہ کے نبی مجھے وصیت فرمائیے۔ قال علیک بتقوی اللہ، کہ تم پر اللہ کا تقوی لازم ہے۔ پھر فرمایا فإنہ رأس الامر کلہ، کیونکہ ہر خیر اور بھلائی کا وہ سرچشمہ ہے، پونجی ہے تقوی۔ پھر فرمایا قلت یا رسول اللہ زدنی، وہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے نبی مزید ہم کو کچھ وصیت فرمائیے، نصیحت فرمائیے۔ قال علیک بتلاوت القرآن، فرمایا کہ تمہارے اوپر قرآن کی تلاوت لازم ہے۔ فإنہ نور لک فی الارض وذخر لک فی السماء، کیونکہ قرآن زمین میں تمہارے لیے نور ہے اور آسمان میں تمہارے لیے ذخیرہ ہے۔ یہ تلاوت کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ کرام سے کہتے کہ تم تلاوت کرو میں سنوں۔ صحابہ کہتے کہ اللہ کے نبی آپ پر قرآن نازل ہوا، آپ تلاوت کرتے ہو، تو ہم کیا تلاوت کریں آپ کے سامنے؟ کہتے ہیں میں سننا چاہتا ہوں۔ اب کیا وہ سمجھنا وہ مراد نہیں ہے، صرف سننا، تلاوت کرنا اور سننا یہ بھی فضیلت کی بات ہے، ثواب کی بات ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے۔ شرط ہے کہ اخلاص للہیت کے ساتھ تلاوت کی جائے۔ تو پہلی چیز یہ میں کلیئر کرنا چاہتا تھا کہ بعض لوگوں کی زبان سے بات آتی ہے کہ بغیر سمجھے تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ ناسمجھی نادانی کی بات ہے۔ بغیر سمجھے بھی تلاوت کا فائدہ ہوتا ہے اور اس کی فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ شرط ہے کہ اخلاص للہیت کے ساتھ ہم تلاوت کریں، اللہ کی رضا کے لیے تلاوت کریں۔